شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. محترم حضرات، ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو آج کے اس دن میں اس مسجد میں جمع فرمایا ہے. اللہ ویسے ہی ہم سب کو حشر والے دن میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو نبی کی شفاعت عظمی عطا فرمائے اور اللہ تعالی جنت میں نبی کی رفاقت عطا فرمائے. آمین. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، سورۃ الانبیاء کی شروع کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات کہی، اقترب للناس حسابہم. یہ بات کب کہی گئی؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر رہا تھا، تب کہی گئی کہ لوگوں کے حساب و کتاب کے لینے کا وقت قریب آ چکا ہے. لیکن لوگوں کی حالت ہے کہ وہ غفلت میں ہیں اور منہ پھیرے اعراض کیے ہوئے ہیں. جب بھی کوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے تو وہ سنتے ہیں، لیکن غافل دل کے ساتھ سنتے ہیں. میں آپ سے کہوں گا کہ جب سے 4 بجے 4:30 بجے سے یہ دینی مجلس کا انعقاد ہوا، آپ نے بہت ساری باتیں سنی، ڈھیر ساری باتیں سنی. تو میرے دونوں طرف احباب ہیں، کچھ سامنے ہیں، کچھ ادھر ہیں، تو ہم زیادہ دھیان ادھر ہی دیتے ہیں، تو بار بار ادھر تو نہیں پلٹا سکتے ہیں، لیکن میں ان سے بھی مخاطب ہوں، جو بھی میرے رائٹ اور لیفٹ سائڈ ادھر ہیں ان سے بھی میں مخاطب ہوں. ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں، لیکن وہی باتیں دل میں اثر کرتی ہیں جو آدمی نصیحت حاصل کرنے کے لیے سنتا ہے. لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. تو اعراض کے ساتھ عادتاً اگر کوئی باتیں سن لیتے ہیں تو وہ باتیں کارگر نہیں ہوتی. ایک بات بھی اگر ہم سن لیتے ہیں تو یقیناً وہ ایک بات ہمارے زندگی کی راہ میں مشعل راہ بن جاتی ہے، وہی ایک بات ہمارے دل میں اثر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ جتنی باتیں ہم نے سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے. آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 میں ایک بات فرمائی، کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اگر کوئی نیکی اور تقوی کا کام ہے تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو. ہم سب مسلمان ہیں، اسی لیے مسجدیں رکھی گئی ہیں کہ ہم باجماعت نماز پڑھیں، ایک دوسرے کو دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. کوئی جماعت میں نہیں آتا ہے تو پوچھیں بھیا 3 دن سے آپ نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تو ہم لوگ تو ایسے جیتے ہیں جیسے اندھے ہیں، کسی کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہے. اپنے سے آئے، نماز پڑھ لیے، خلاص، اپنا اپنا چلے، اپنا اپنا، سب کو اپنی اپنی فکر ہے. ارے ہم جماعت ہیں، جماعت میں بہت سارے احباب ہیں، کوئی نظر نہیں آتا ہے، کوئی بیمار لگتا ہے تو کسی کی خیریت پوچھیں، کسی سے دریافت کریں، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہو. اسی کا مقصد تو ہے. الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے.
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یہ ایسی کامن آیت ہے، ایسی عام آیت ہے جو ہر جگہ فٹ ہوتی ہے۔ آپ کون سا کام کریں، کس کا ساتھ دیں، تو اللہ نے بڑی تفصیل نہیں بتلائی، بس اتنی سی بات کہہ دیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جو بھی نیکی کا کام ہو، تقوی پر مبنی ہو، آپ وہ اس کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن جہاں گناہ کا کام ہو رہا ہو، گناہ کا کوئی کام ہو رہا ہو تو وہاں آپ نہیں جائیں گے، وہاں آپ ساتھ نہیں دیں گے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، جیسے آپ نے سنا کہ آج کی اس میرا 9:15 تک میرا ٹائم ہے، آپ ہمت سے رہیں، زیادہ لمبی بات تو مجھے کرنی نہیں ہے، اور جو میرا ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ صرف شعور سے اس کا تعلق ہے، کہنے کی ضرورت نہیں۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ پرفتن دور، پرآشوب دور، جس میں رشتے ختم ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا نے کیسے ہمارے رشتوں کو ختم کر دیا، ختم ہوتے رشتے، جسے عربی میں کہا التفکک الاسری، یعنی یہ جو اسر، جو خاندان ہوتے ہیں، کیسے ختم ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اثر سے، اسی پر مجھے بات کہنی ہے۔ سب سے پہلے میں خطاب کرتا ہوں ہمارے نوجوان نسل کے نوجوانوں کو، وہ لڑکیاں ہوں یا کسی کی بیٹی ہو یا کسی کے بیٹے ہوں۔ سب سے پہلے میں کہتا ہوں، آج کا زمانہ ایسا ہے، پہلے کسی کو کسی سے اپنی بیٹی دینا ہوتا تھا تو وہ اس کے دوستوں سے انکوائری کرتا تھا کہ فلاں جگہ سے میری بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے، وہ کیسا لڑکا ہے۔ اب کوئی انکوائری نہیں کرتا ہے، اب تو میٹا نے وہ فیس بک بنا رکھا ہے، انسٹاگرام میں جاتا ہے، چیک کرتا ہے کہ اس کا اکاؤنٹ کیا کہتا ہے۔ اب اس میں اس کی ساری کنڈی کھل جاتی ہے۔ کنڈی سمجھتے نہیں؟ کنڈی سمجھتے ہیں؟ ہاں، ساری کنڈی کھل جاتی ہے کہ میاں صاحب کتنے بڑے ہیں، کہاں کہاں انہوں نے فوٹو اتارے ہیں، کتنی سیلفیاں لی ہیں، کہاں کہاں ناچے ہیں، کہاں کہاں کودے ہیں، ساری چیزیں فیس بک، وہ تو بک ہے، وہ ساری کتاب کھول کے رکھ دیتا ہے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں رشتے نہیں آتے بچی کو، کئی کو آتے رشتے؟ ہاں، لڑکے بولتے ہم کو رشتے نہیں آتے۔ یہ رکاوٹ ہے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے سوشل میڈیا، جس کی وجہ سے آپ اور نئی نسل رشتوں سے محروم ہے۔ اور اس میں ایک صاحب نے مجھے کہا کہ بہت ساری قوم کی بیٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے انسٹاگرام میں اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، اب وہاں جا کر وہ روکتی کیسی اپنی شناخت، ایسے رکھ کے فوٹو اترتی، ایسے رکھ کے فوٹو اترتا، آپ کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، کوئی آپ کو پہچان نہیں سکے گا۔ یہ کیا حرکتیں ہیں، اور ایسی عجیب حرکتیں جو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بحیثیت باپ، بحیثیت بھائی، ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے بچوں سے، اپنے نوجوان بیٹی بیٹیوں سے کہیں کہ وہ اپنے سارے اکاؤنٹ ختم کر لیں، اس کو ختم کر دیں، تاکہ وہ معاشرے میں ایک عزت دار شریف حیثیت سے وہ پہچانے جائیں، ان کو شرافت کے نظریے سے دیکھا جائے، اور ہرگز یہ شکایت نہ ہو کہ ہمیں رشتے نہیں آتے۔ ارے آپ نے تو پوری معلومات دے رکھی ہیں، اور لوگ پاگل تھوڑے نہ ہیں، لوگ اتنے ہوشیار ہیں، ساری تحقیق کرتے ہیں۔ پہلے وہ زمانہ الگ تھا جب آدمی بنا دیکھے بنا پوچھے دے دیا کرتا تھا لڑکی کو، اب تو وہ زمانہ نہیں، اب تو ہر طرح کی تحقیق ہوتی ہے۔ ہماری ساری چیزیں، اس سے پہلے حشر میں تو بھید کھلتے ہیں، لیکن حشر سے پہلے دنیا میں کھل جاتے ہیں۔ اللہ، حساب و کتاب اللہ کے پاس، لیکن آدمی کو دنیا میں بھی حساب کتاب صاف رکھنا چاہیے۔ میں نوجوان نسل سے یہی بات کہوں گا کہ آپ سوشل میڈیا سے ان چیزوں سے کم از کم دور رہیں، خاص کر میں نوجوان بہن بیٹیوں سے کہوں گا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی شرافت والی زندگی کو داغدار کر دیتی ہیں۔ باپ بوڑھا ہو جائے گا لیکن رشتے نہیں آئیں گے۔ اگر ہماری یہ حیثیت رہی، اگر اسی طرح کی روش رہی، تو رشتے نہیں آئیں گے اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسی چیزوں سے نوجوان نسل دور رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں یہ بات بتا دی، ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ بات لوگوں کا حساب و کتاب تو دور کی بات ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جیسے کہا کہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ ساروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھ ہوگی، چاہے آپ لوگوں کے سامنے کہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے ایسی غلط تعلقات کا استوار کرنا اور بالکل میسیجز کا فارورڈ کرنا اور بار بار اسی میں لگے رہنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس لکھی جاتی ہیں۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، پہلی بات جہاں تک رشتہ داریاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری آیتوں میں کہا، اللہ کے نبی کو بھی حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر جب شروع میں دعوت کا آغاز کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر کہا، اپنے چچاؤں کا نام لے کر کہا، اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ انقذی نفسک من النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، فاطمہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے، میں تیرے کام نہیں آ سکتا، بس کچھ رشتہ داری کا حق ادا کر سکتا ہوں، میں تیرا باپ ہوں، دنیا کے حد تک کام آ سکتا ہوں لیکن آخرت میں کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کا اتنا یہ کیا۔ اور جہاں تک اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں، آپ نے جو باغیچہ مجھے دیا تھا وہ خیبر کا، میں اسے وقف کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے رشتہ داروں کے لیے وقف کرو۔ دیکھا آپ نے رشتہ داری کا کتنا یہ ہے کہ آدمی، اسی لیے کہا گیا کہ تم اپنے انساب لینج کو یاد رکھو تاکہ رشتہ داری کا حق ادا کر سکو۔ آپ اپنے بچوں سے پوچھ لیں کہ بچے کم از کم کسے پہچانتے ہیں زیادہ؟ ماما نہیں، چاچا کو پہچانے نہ پہچانے کم از کم کسے پہچانیں گے؟ ماما۔ ماما سے تو ان کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، ماموں نانی، ہاں، کچھ ادھر کے کچھ ادھر کے، کچھ دادا دادی، لیکن یہ رشتہ داریاں کم از کم بچوں کو کیا ہونا چاہیے؟ یاد ہونی چاہیے تاکہ وہ رشتہ داری کا حق ادا کر سکیں۔ لیکن آج کل سوشل میڈیا میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کسی کو ہنسانے کے لیے پھپھو کے خلاف کوئی شارٹ بنا دیا جاتا ہے، پھپھو آپ کیسے ہیں، پھپھو گھر آتے ایسا ہو جاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے، فتنے ہو جاتے ہیں، کبھی پھپھو کے خلاف کبھی خالہ کے خلاف۔ یہ ایسے رشتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ اماں کے برابر ہے۔ صرف اس رشتے کو داغدار بنانے کے لیے کوئی شارٹ بنا دیا جائے۔ دو تین لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر بہت مشہور ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے، کبھی پھوپھو کے خلاف بنا دیا، کبھی خالہ کے خلاف بنا دیا، کبھی ماموں کے خلاف بنا دیا۔ یہ اللہ کے پاس ایسے لوگ پکڑے جائیں گے۔ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ سارے رشتوں پر داغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ چاچا کتنا عظیم رشتہ ہے، تایا کیسے رشتے ہیں۔ ان رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جب خرچ کی بات آتی ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ ثواب دے۔ اس کے بعد باہر کے لوگوں پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے۔ تو ہم یہ بات آپ سے کہہ رہے تھے، سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ، آج کل کے جو بچے ہیں، جب یہ سوشل میڈیا میں موبائل کے یوز میں زیادہ آ جاتے ہیں، سب سے پہلے جب واٹس ایپ آیا تو ہم نے پہلے رپورٹیں پڑھی کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ بولا کیوں؟ 2 نشان نہیں لگے ہیں، تم میرا میسیج نہیں دیکھتی ہو اس لیے ہم تم کو طلاق دے دیتے ہیں۔ شیلا چترویدی یہ فیملی کونسلر ہیں، انہوں نے ایک رپورٹ میں لکھا کہ 1 مہینے میں 42 کیسز آئے، وہ صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے انہوں نے طلاق لی۔ میاں بیوی کے درمیان طلاق کا جو سبب بنا وہ سوشل میڈیا تھا، یا تو فیس بک تھا، یا تو واٹس ایپ تھا، یا انسٹاگرام تھا۔ کہ میں جب بھی گھر آتا ہوں، وہ پہلے زمانہ تھا جب محترمہ آپ جا کر بیل مارتے ہی بڑی عزت سے دروازہ کھولتی تھی اور مسکراہٹ کے ساتھ آپ کا استقبال کرتی تھی، پھر آپ کو عزت سے بٹھاتی تھی، پانی کا گلاس لاتی تھی۔ اب کے زمانے میں وہ باتیں نہیں رہی، محترمہ صوفے پہ بیٹھی ہوئی اپنے موبائل میں مشغول ہیں، آپ اپنے سے جائیں گے تھکے ماندے، اور پھر آفس سے تھکے ہیں، خود سے پانی پی لیں، اور ہو سکے تو خود سے کھانا بھی آپ خود پلیٹ میں لے کے کھا لیں۔ ایک ایسا زمانہ بھی آیا۔
جب دیکھا کہ لوگ حد سے زیادہ، ایسے ہی شوہر کا بھی ہے، اور وہ کبھی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ محترمہ کیسی ہیں، ان کی صحت کیسی ہے، وہ بھی اپنے موبائل میں مگن ہیں، یہ بھی اپنے موبائل میں مگن ہیں۔ سیرت ہم سے کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، عشاء کی نماز ہو جاتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لاتے، میں جاگ رہی ہوتی تو مجھ سے باتیں کرتے، اگر میں سو گئی ہوتی تو آپ بھی سو جاتے۔ اگر میاں بیوی آپس میں بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں تو یہ رشتے بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر دونوں اپنے موبائل میں مگن ہوں تو یہ رشتوں میں دراڑیں آنے لگتی ہیں۔ اب موبائل میں کیا کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی موبائل میں غلط ہی دیکھے، لیکن موبائل ایسی چیز ہے، اس میں ایسے ایپس ہیں، موبائل چاہتا ہے کہ ہمیشہ آپ اس سے بندے رہیں، یہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ چھوڑے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، بچوں کو ماں باپ جدا ہو جائیں، دنیا سے چلے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آدھے گھنٹے کے لیے ان سے موبائل چھین جائے تو ان کی دنیا لٹ جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ ماں باپ نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، ہم ایڈجسٹ کر لیں گے، لیکن موبائل ایسی چیز ہے جس کی جدائی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اب ایسی نسل کے درمیان ہم جی رہے ہیں، ایسی نسل سے ہمارا سابقہ ہے، تو دوستو عزیزوں، ماں اور بہنوں، اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں موبائل کی وجہ سے ماں باپ، میاں بیوی، بچے، بھائی بہن اور رشتہ داروں کے درمیان، ان کے تعلقات کے درمیان دراڑیں پڑ رہی ہوں اور سارا خاندان بربادی کے دہانے پر کھڑا ہو، ایسے حالات میں اس کا حل تو تلاش کرنا چاہیے۔ کیا کیا جائے کہ خاندان آپس میں ملیں، پھر وہی محبت کی فضا قائم ہو، محبت کا ماحول قائم ہو جہاں سارے بیٹھتے تھے۔ موبائل کیا ہے؟ اور ویسے ہی یہ آن لائن گیمز ہیں، اس کے بھی اضرار ہیں، نقصانات ہیں۔ میں نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، لیکن ہمارے پاس 14 منٹ کا ٹائم ہے، اسی میں ہم آپ کو ختم کر دیں گے۔ تو کہتے ہیں یہ جو موبائل ہے، اس کے جو ایپس ہیں، یہ ایک اور ذریعہ جو میں نے یہاں نوٹ کیا ہے، یہ بدعقیدگی پھیلانے کا بھی بڑا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ جو نوجوان نسل ہمارے پاس ہے، اس میں سے اکثر ایسے ہیں جو اردو بولنے والے علماء سے بہت کم ان کا تعلق ہوتا ہے۔ ان کا زیادہ تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ایسے ان پڑھ بردرز سے جو کہیں کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کی تقریروں کو بڑے اس سے سنتے ہیں، بولتا ہے کہ وہ بڑے اچھا تقریر کرتے ہیں۔ وہ 2-3 ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ کیا پڑھا ہے، کتنی قرآن و حدیث جانتا ہے وہ نہیں، لیکن وہ بہت انٹلیکچل ہے، بہت اچھا بولتا ہے۔ تو ہر وہ چیز اچھے پلیٹ میں دی جائے، بھلے وہ حرام ہو، ہم کھا لیں گے۔ آدمی کو علم کیا ہوتا ہے؟ وہ دین ہوتا ہے۔ آدمی سوچے کہ میں علم کس سے حاصل کر رہا ہوں، آدمی ایسے آدمی کی تقریریں سنے، ایسے آدمی سے علم حاصل کرے۔ نوجوان ہے وہ علماء سے حاصل کرے، علماء بھلے آپ کی سمجھ میں تھوڑا ہی آئے، لیکن آپ بدعقیدگی کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو یہ موبائل، یہ ایپس جہاں بچوں کو اپنے خاندان سے دور کر رہے ہیں، وہی دین سے بھی دور کر رہے ہیں۔ اور جب میں نے یم ٹی وی مشہور ہے، لوگ جانتے ہیں، یم ٹی وی جس کا ہیڈ کوارٹر انگلینڈ میں ہے، قادیانیوں کا مشہور چینل ہے، اور اس کے کتنے دیکھنے والے ہیں۔ جیسے ہی یم ٹی وی میں آدمی جاتا ہے اور وہ حیران ہو جاتا ہے کہ مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ، نام ہی مسلم سے شروع ہوتا ہے، اسے نہیں پتا کہ یہ قادیانیوں کا چینل ہے اور مشہور ہے، اور بچے دیکھتے ہیں اور نوجوان اس میں چلے جاتے ہیں، اسے ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ قادیانیوں کا چینل ہے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اس چینل کو جاتے ہیں اور وہاں سے کچھ سوالات، فتوے لیتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور ان کو معلوم بھی نہیں کہ یہ مسلم نہیں ہے، یہ غیر مسلم ہیں۔ تو جہاں ہم اپنے خاندان سے دور ہو رہے ہیں، وہیں اپنے دین سے بھی آدمی دور ہو رہا ہے۔ آدمی کو اس کا احساس کرنا چاہیے۔ تو یہ سوشل میڈیا بہت بڑا سبب بنا ہے بچوں کی دینی بگاڑ کا۔ جیسے ایک اور چیز جو میں نے اپنے تجربے پر یا اس میں نے دیکھا کہ بہت سارے کہتے ہیں کہ نہیں،
یہ سوشل میڈیا کے بہت سارے فوائد بھی ہیں، بہت سارے فوائد بھی ہم مانتے ہیں، ہم نہیں کہتے۔ اب ہم کو کسی ٹاپک پر بولنا ہے، موضوع پر بولنا ہے، تو ہم اے آئی میں جائیں اور اس سے پوچھیں کہ مجھے ٹاپک پر بولنا ہے، وہ سارے پوائنٹ دے دے گا، کسی آپ بولنا چاہتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ دے دے گا۔ ہم مانتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم دور بیٹھ کر حافظ قرآن بن سکتے ہیں۔ بہت سارے بچے ہیں یہاں بیٹھ کر مسجد نبوی کی کلاسیں لیتے ہیں، حافظ قرآن بنتے ہیں، اچھی بات ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر آفس کا کام کرتے ہیں، اسی انٹرنیٹ اور اس کے ذریعے کرتے ہیں، اچھی بات۔ لیکن اس کے فائدوں کو لیں اور اس کے نقصانات سے بچیں، اپنے سارے خاندان کو بچائیں، ورنہ یہ کہاں تک جائے گا اللہ جانتا ہے۔ جس طرح کی بربادی آج ہم دیکھ رہے ہیں، ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ ہمارا بچہ کہتا ہے کہ اسے سوسائڈ کرنے میں اچھا لگتا ہے۔ آپ نے سنا ایک چھوٹا بچہ، جیسے شیخ محترم نے بھی اپنے بیان میں بتایا، شیخ عبداللہ صاحب نے، کہ وہ سمجھتا ہے کہ ایک ایکشن ہے، ایک عمل ہے۔ کیوں ایسا کرتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جتنے یہ موبائل گیمز جو بنتے ہیں، آن لائن گیمز جو ہوتے ہیں، یہ یا تو کوریا سے آتے ہیں، یا تو چائنیز ہیں، یا وہ لوگ بناتے ہیں جو ملحد ہیں، کافر ہیں یا عیسائی، ان کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے ایک ایسا تصور دیا، خودکشی کیا ہے، سوسائڈ کیا ہے، آپ مر کر دوسرے کو زندگی بخشتے ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ تو وہ سوسائڈ کرنے کا جو جذبہ بچوں میں پیدا ہوتا ہے، آپ ایک سیکریفائس کر رہے ہیں، آپ اپنی زندگی ختم کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو اپنی زندگی دیتے ہیں۔ تو اس طرح کا جذبہ بچوں میں پیدا کیا، بولا کہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں۔ کتنی ایسی خرابیاں، کتنی ایسی گالیاں جو ہماری اولاد یہ آن لائن گیم سے سیکھتی ہے، کتنے ایسے شعار جو مسلمانوں کے، کیسے وہ مرے گا اس کا آپ ایک لائف یہ لیں گے، پھر دوبارہ زندہ ہوگا۔ ہمارے بعد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تصور بچے میں خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد دنیا میں تو زندہ نہیں ہوتا، خبر میں زندہ ہوتا ہے، لیکن یہاں کئی بار وہ گیم کھیلتے کھیلتے زندہ ہوتا ہے۔ آن لائن گیم کیا ہوتا ہے؟ لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن، بس یہ وہ ماؤس سے یا تو لیفٹ جائے گا یا تو ڈاؤن جائے گا یا اپ رائٹ جائے گا، اور یہیں پر ساری اس کی، جیسے انہوں نے یہاں کہا کہ جب وہ شرکیہ الفاظ سیکھتا ہے آن لائن گیمز میں، بچہ اپنے ماں باپ سے تو دور ہوتا ہے لیکن شرکیہ الفاظ اور گالیاں بھی سیکھتا ہے۔ ایک اور چیز اس کا نقصان انہیں بتایا، حب العدوان علی الانفس والسیارات، کہا کہ آن لائن گیمز قتل کرنا سکھاتے ہیں۔ ایک بچہ اگر 10 منٹ آن لائن گیم کھیلے تو پتہ نہیں کتنوں کا وہ مرڈر کرے گا، کتنوں کو جلائے گا اپنے گن سے، کتنی بربادی کرے گا، کسی کی کار چھینے گا زبردستی، کسی کی کار چھینے گا، اس کا بھی گیم بنایا لوگوں نے، کسی کے املاک کو جلائے گا۔ یہ سارے آن لائن گیم سے ہوتے ہیں۔ تو بھلے کوئی بھی کھیلے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری اولاد جس کے تانے بانے محمد بن قاسم سے ملتے جلتے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے ہماری اولاد پر کہ ہم کبھی سوکار پیٹ جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ یہ نوجوان وہاں محنت کر رہے ہیں، ہماری اولادیں، ہمارے بچے یہ آن لائن گیموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ خاتون میرے پاس آئی، کہا کہ میرے شوہر ایک کام کرتے ہیں، میں بولنا نہیں چاہتا، لیکن وہ گھر ہی میں بیٹھے آن لائن گیم کھیلتے رہتے، بچے ہو گئے ہیں، گھر ہو گیا، گھر چلانا ہے، لیکن اس عمر میں بھی آن لائن گیم کھیل رہا ہے۔ اللہ المستعان، یہ کیا حالت ہم لوگوں نے بنا رکھی ہے، ہم کہاں سے گزر رہے ہیں، کیسی ذمہ داریوں کو ہم ادا کریں گے۔ اسی طرح انہوں نے کہا یہ جو گیمز ہیں، یہ جو موبائل ہے، یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس سے لوگ نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ نمازیں چھوڑنا یہ تو عام بات ہے، ماں بلاتے بلاتے تھک جاتی ہے، لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ ماں کا جواب دیں۔ کیوں جواب نہیں دیتا؟ پہلے سے انہوں نے لگایا ہوا ہے، ان کو سنائی بھی نہیں دیتا ماں بلا رہی کہ باپ بلا رہا ہے، وہ تو مگن ہیں اپنے گیم میں، اپنا گیم کھیل رہے ہیں۔ الالحاد، بے دینی کی طرف جا رہے ہیں، خودکشی کی طرف جا رہے ہیں، علی التطرف والشذوذ، اور اسی طرح وہ ایک خاص کمیونٹی کی سپورٹ میں جاتے ہیں، کبھی گورے کے، کبھی کالے کے، کبھی ایک خاص کمیونٹی کی، یہیں سے یہ سارے فسادات جنم لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان تمام حالات کے باوجود
جو کچھ ہو رہا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا ہے، یہ موبائل ہے، جنہوں نے رشتہ داریوں کے اقدار ختم کر دیے۔ رشتہ داریاں تو ختم ہو چکی، جہاں میاں بیوی کے درمیان طلاق کے واقعات کا سبب بنے، ماں باپ کی نافرمانی کا سبب بنے، تعلیمی ضیاع کا بھی سبب بنے۔ دوسرے اقوام کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تعلیم کے میدان میں، کبھی آپ دیکھیں گے کہ یہی یوٹیوب سے کتنے کورس بچے پڑھ لیتے ہیں، ہاں کیسے کیسے لوگ کہاں کہاں پہنچ گئے اسی یوٹیوب کے ذریعے سے۔ لیکن اگر ہم اسے صحیح استعمال کرتے ہیں، اسی لیے عربی میں کہا ذو حدین، یہ چیزیں ایسی ہیں جو دو دھاری ہیں، دو دھاری تلوار کی طرح۔ آپ اس سے اچھا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، آپ اس سے نقصان سے دوچار بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، کس عمر تک ہم ایسے ہی اپنی زندگی کو ضائع کرتے رہیں گے؟ ارے کوئی نہ کوئی پل اسٹاپ تو ہونا چاہیے، آدمی کو ایک اس پر پہنچ کر رک جانا چاہیے۔ تو انہوں نے کچھ مشورے یہاں کہا کہ الحوار، سب سے پہلے کہا کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد سے بات چیت کرے، اس کے ساتھ مل کر بیٹھے، معاملات کی سدھار کی کوشش کرے، اچھے ماحول میں ان سے گفتگو کرے، اس لیے کہ گفتگو سے بھی، اچھی گفتگو سے بھی حالات بدل جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پیرنٹس اچھے ماحول میں اپنے اولاد کے ساتھ بیٹھیں، ان سے گفتگو کریں اور صحیح راہ ان کے سامنے پیش کریں۔ ایک دوسری چیز جسے انہوں نے کہا کہ تحدید الوقت، یا کم از کم اس کے کھیل کو لمٹ کر دیں۔ کہا کہ اتنی دیر تمہیں کھیلنا ہے، اتنی دیر پڑھنا ہے۔ لیکن ایسا ہر کوئی کر سکے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ ہر ایک عمر آنے کے بعد اولاد کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، وہ ماں باپ کو کنٹرول کرنے لگتی ہے۔ ماں باپ اس کو کنٹرول کرنے کی بات الگ ہے، وہ ماں باپ کو کنٹرول کرنے لگتی ہے۔ لیکن انہوں نے ایک مشورہ دیا، ایک اور چیز جہاں کہ المراقبہ، کہ ماں باپ اپنے بچوں کی نگرانی کریں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ آپ نے قرآن میں دیکھا کہ پڑھا ہوگا کہ مریم جو جن کی نگرانی کفالت زکریا علیہ السلام نے دی تھی، دیکھا کہ ان کے پاس بہت سارے میوے آ گئے ہیں، تو پوچھا انا لکی ھذا قالت من عند اللہ، ارے میں تو ساری چیزیں لاتا ہوں، یہ میوے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو اگر بچوں کے پاس کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں یا ان کی کوئی ایسی حرکت دیکھتے ہیں تو ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ اسے جانکاری کرے کہ یہ چیز تمہارے پاس کہاں سے آئی، یہ تم کیوں کر رہے ہو۔ بہرحال کلکم مسئول کلکم، یعنی ہر آدمی سوال، جس کے اللہ کے پاس سوال کیا جائے گا عن رعیتہ، اس کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پاس کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، جتنے لوگ اس کے ماتحت ہیں اللہ تعالیٰ اس کے متعلق اس سے سوال کرے گا۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ تحسین الطفل، یعنی جو اولاد اس کی ہے، جو ذمہ داریاں ہیں، ہمیشہ اس کی حفاظتی اقدامات کریں کہ کہیں اولاد غلط روش پر نہ چلے جائے، اس کے لیے بہت سارے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں جو برائیاں آتی ہیں اس کا سب سے بڑا سبب خود گھر کا بڑا آدمی ہوتا ہے، جو چاہے وہ باپ ہو چاہے بڑا بھائی ہو۔ اگر ہم یہ چیز گھر میں نہ لائے ہوتے تو ہماری اولاد برباد نہ ہوتی، یہ سب سے بڑا کارن خود باپ بنتا ہے۔ اسی لیے کہا اذا کان اگر گھر کا بڑا آدمی طبلہ بجائے تو سارے گھر والے ناچیں گے، ضارب الطبلی، اگر گھر کا بڑا آدمی اگر اچھا ہو تو سارا گھر اچھا ہوتا ہے۔ تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ گھر کے جو افراد ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہوں کہ اس گھر پر اللہ کی رحمت ہو، اور اس کی ساری ذمہ داری گھر کے بڑے آدمی پر آتی ہے جو گھر کا باپ ہوتا ہے یا بڑا بھائی ہوتا ہے۔ تو بہت ساری باتیں انہوں نے یہاں بیان کی ہیں۔ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے سارے احباب سے، سارے لوگوں سے، سارے نوجوانوں سے کہوں گا کہ یہ رشتہ داریاں اپنی جگہ ہیں، جس کا حق آپ ادا کرتے ہیں تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ کے پاس آپ صالح نوجوان ہیں۔ ماں باپ کی وہ نعمتیں ہیں جو زندگی میں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ ماں باپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ ہزار روئیں، سر پیٹیں،
اپنے آپ کو ملامت کریں، لیکن یہ دولت دوبارہ آپ کو یا مجھے حاصل نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دی، ماں باپ کے احسانات گنائیں کہ ماں باپ نے تمہیں کیسے کیسے پالا تھا، تمہاری نیند کے لیے کیسے وہ رات رات جاگتے رہے، کیسے وہ تمہیں کھلانے کے لیے تکلیف اٹھاتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے ساری باتیں بتا دی۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی قدر سمجھتی ہے، اپنے ماں باپ کا احترام کرتی ہے، اور ان کے لیے یقیناً ایسے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حارثہ بن نعمان، ایک مشہور صحابی آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں قرآن مجید کی تلاوت سنی، جنت میں قرآن مجید کی تلاوت۔ تو وہ کون صحابی تھے؟ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کذالکم البر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو درجہ انہیں ملا ہے، ماں باپ کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا درجہ ان کو دیا ہے۔ تو میں سارے نوجوانوں سے کہوں گا کہ ہمارے پاس کرنے کے لیے کام بہت زیادہ ہے، لیکن ماں باپ کی دولت ایسی ہے جو بہت جلد ہم سے چھین لی جائے گی۔ جب تک وہ ہیں ان کی قدر کریں، ان کا احترام کریں، اور وہ خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ الاب اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ امک امک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا ہے۔ تو میں پھر ایک بار اپنی بات ختم کرتے ہوئے سارے احباب سے کہوں گا کہ سوشل میڈیا، یہ موبائل، یہ آن لائن گیمز، اس سے اپنے آپ کو نجات دینے کی کوشش کریں۔ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، زندگی کی یہ جو لمحے ہیں بہت قیمتی ہیں۔ ہم مسلم امہ ہیں، ہم مسلمان قوم ہیں جن کے پاس بہت سارے مسائل ہیں۔ قسم خدا کی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے جو دعویٰ ٹیبل لگتے ہیں HGWC کے، وہاں چھوٹے چھوٹے ہمارے جو ممبران ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، صبح کے ٹائم پہ وہ بھی دعویٰ ٹیبل میں آ جاتے ہیں، وہ بھی دعویٰ کرنے لگتے ہیں۔ ہم سے بہت ساری دلی دعائیں ہم ان کے لیے دیتے ہیں۔ تو یقیناً یہ تربیت کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے ایسی تربیت کی ہے۔ تو آپ بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں تاکہ ہم سب مل کر اللہ کے دین کو مضبوط کریں، اور ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خود بھی بچیں اور سارے معاشرے کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دین کا خادم بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کی خدمت لے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا سا موقع دیا کہ ہم بیٹھے، بہت ساری باتیں ہم سنے اور سنائے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور بار بار اس موقع کی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔